الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ تبارک وتعالی فاسألوه الفردوس او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسلام کی جو نعمت عطا کی ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم الشان ہے، اس کے عظیم الشان ہونے کا صحیح طور پر صحیح معنوں میں ہم سب کو ادراک بھی نصیب نہیں، ہم جانتے ہی نہیں یہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہم میں کی اکثریت جو پیڑھی در پیڑھی مسلمان چلے آ رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں اسلام کے احکامات کی سرسری اور موٹی موٹی باتوں سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس طرح ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے چلے آ رہے ہیں، اس میں کچھ رسوم ہیں، کچھ رواج ہیں، کچھ برادری کے رسم و رواج ہیں، کچھ علاقے کے رسم و رواج ہیں، کچھ ملک کے رسم و رواج ہیں، بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے یہاں دین بھی ایک رسم و رواج بن چکا ہے کہ جس طرح ہم شادی بیاہ میں رسم و رواج کو اپناتے ہیں، بالکل اسی طرح کچھ اسلامی چیزیں ہیں ان کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو بالکل ایک الگ چیز ہے، اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام گھر کی انفرادی زندگی سے لے کر پوری ملکی زندگی تک، حکومت کرنے تک، ہر قدم پر ہر چیز کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کے بارے میں اپنے ماننے والے کو مکمل ہدایت، مکمل روشنی اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہر چیز میں انسان کے جو اسلام کو ماننے والا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے مراسم، اسلام اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ جانوروں کے کیا حقوق ہیں، اسلام اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کے اپنے جسم پر کیا حقوق ہیں، اپنے جسم کے انسان کیا حقوق ادا کرے، اسلام اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ایک چیز، باریک باریک چیز، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ پانی کس طرح پینا ہے، نوالا کتنا بڑا ہونا چاہیے، کھانا کس طرح کھانا چاہیے، کھانے کی کون سی چیزیں مضر ہیں صحت کے اعتبار سے، کھانے کی کون سی چیزیں بری ہیں اپنی تاثیر کے اعتبار سے، ایک ایک چیز کے بارے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آج اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود اگر آج ہم واقفیت رکھتے ہوں، اگر کچھ ہمارا پڑھنے سے تعلق ہو تو ہمیں کچھ معلومات ہوگی کہ آج لوگ اسلام کی جو رہنمائیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کیسے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کوئی 20 سال تک ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی 30 سال تک ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلام میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور اس کی حیرانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اتنی عظیم الشان معلومات مسلمانوں کے پاس ہے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر جو لوگ اسلام کا اندازہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسلام کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے بیان کیا وہ ہماری کتابوں میں ہے، قرآن کریم میں ہے، احادیث مبارکہ میں، یا کچھ گنے چنے اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں ہے۔ باقی اکثریت کی زندگی اس سے بالکل خالی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ جمعے کا دن اسلامی اعتبار سے چھٹی کا دن ہے،
چھٹی کا دن اللہ رب العزت نے اس کو بنایا. اور احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام صبح فجر کے کچھ وقت کے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے صبح ہی چل دیا کرتے تھے. کوئی کام نہیں ہوتا تھا اس دن کاروبار کا, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی, بس 6 دن ہم نے کیسے گزارے. اس میں اللہ سے تعلق کے اندر جو کمی آئی ہے, صحابہ کرام اور بزرگان دین سب کا طریقہ یہ تھا کہ ان 6 دنوں میں جو کمی ہوئی ہے اس کسر کو ہم 7ویں دن نکال لیں. آج پورے دن اللہ سے تعلق کی باتیں کریں گے, آج اپنے قبر کی فکر کریں گے, آج اپنے بھائیوں سے مل کر ایمان کی بات کریں گے, آج آخرت کے تعلق سے بات کریں گے, آج کچھ دینی رہنمائی حاصل کریں گے. میری زندگی میں کیا کمی ہے, میری زندگی کے اندر کون سی چیز داخل ہو سکتی ہے, کون سی چیز میری غلط ہے, مجھے اس کو اپنی زندگی سے نکالنی ہے. اس بارے میں غور و فکر, اس بارے میں بات چیت, اس بارے میں آگے کے لیے ارادے, یہ ساری کی ساری باتیں جمعے کے دن سے متعلق. آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری مسجدوں سے, ہماری مسجدیں نوجوانوں سے خاص طور سے اور عموماً باقی نماز پڑھنے والوں سے خالی ہوتی جا رہی. آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ایسا باقی نہیں رکھا کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہوں, جس سے کبھی ہمیں ہفتے کے اندر, 10 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر کوئی اسلامی بات پہنچتی ہو. لے دے کر ایک یہ بیچارہ جمعے کے دن کا سلسلہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر جمعے سے پہلے کچھ اللہ کے بندے کچھ بات کہتے ہیں, عوام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بات بھی ایک رسم و رواج بن چکی ہے کہ بس سننا ہے, سننے کے بعد جو ہماری زندگی چل رہی تھی اس کو اسی کے مطابق گزارنا ہے, جو ملا ہے دامن نہیں جھاڑ کر ویسے ہی اٹھ جانا ہے. باقی زندگی جیسی گزر رہی تھی ویسے ہی گزرے گی. نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو نہیں پڑھنی, فجر چھوٹ رہی ہے تو وہ ویسے ہی چھوڑنی ہے, اگر جھوٹ چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلنا ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, عام طور سے لوگ اس وسوسے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بیان کرنے والے کے بیان کو سن کر لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فلاں صاحب کا بیان ہے. جو بھی بیان کرنے والا کہ یہ تو فلاں صاحب کا بیان ہے. یعنی جو لوگ اگر نہیں بھی سنتے وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب بیان کر رہے ہیں, ہم ان کے بیان کو نہیں سن رہے. لیکن میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں, میں بغیر کسی تکلف کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین اگر بیان کر رہا ہے وہ اس کا بیان نہیں ہے, وہ تو قرآن کریم کی آیات کا بیان ہے, وہ تو احادیث طیبہ کی تشریحات کا بیان ہے, وہ تو دین کی باتیں ہیں, وہ اس کی اپنی باتیں تو ہیں نہیں. اسی لیے کوئی بھی بیان کرنے والا عالم دین جب بیان کرتا ہے تو شروع میں قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, پھر اس کے بعد احادیث طیبہ میں سے کسی حدیث کے ٹکڑے کو یا پوری حدیث کو تلاوت کرتا ہے. اس کے بعد دین کی روشنی میں جو علوم اس نے کتابوں کے ذریعے سے اخذ کیے ہیں ان علوم کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے, کوئی بدلاؤ آئے. اگر اس مقصد کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو رہے تو ہم غور کریں کہ پھر آخر کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں پر جا کر کے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. آ ہی نہیں رہی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی. ایسی بڑی بڑی عادتیں ہمارے معاشرے کے اندر سے رخصت ہو رہی ہیں کہ اور اس کے بارے میں ہمارا ذہن جا ہی نہیں رہا کہ ہمارا ذہن اس طرف چلا جائے. ایک رسم ہر چیز کی بن گئی ہے, بیان کرنا, بیان سننا, یہ بھی ایک رسم و رواج بن چکا ہے. حالانکہ بیان یہ ایک ایسا موضوع تھا, یہ ایک ایسی چیز تھی, یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی تربیت کی جاتی تھی کہ اب اسے کیا عادت, کیا صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی. اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, اس سلسلے پر بہت شدت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جو خواتین جن تک آواز پہنچتی ہے وہ بھی خیال کریں اس بات کے اوپر کہ اپنے گھر کے مردوں کو, اپنے نوجوان بچوں کو یہ جو دین کی باتیں ہیں ان کے باتوں کے سننے کی طرف راغب کریں, اور جمعے سے پہلے تیار کر کے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر بیان کرنے کے لیے بھیجیں, جو جہاں رہتا ہے, جو جہاں سننا چاہے, لیکن دینی سلسلے سے جوڑ لیں اور جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ کان کے اندر دین کی بات جائے تو صحیح. اگر آج جائے گی تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے, 1 مہینے بعد توفیق مل جائے, ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد توفیق مل جائے, اور کان میں پڑے گی نہیں تو توفیق ملے گی کیسے جب انسان کو معلوم ہی نہیں مجھ سے غلطی کیا ہو رہی, میری زندگی کے اندر کمی کہاں چل رہی. تو بہرحال آج جو موضوع مجھے بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آج ہمارے نوجوان جو زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے بھی جو زندگی گزار رہے ہیں, اس زندگی گزارنے میں ہماری زندگی بڑے عزائم, بڑے ارادے, ان چیزوں سے خالی ہو چکی. آج آپ بچوں سے پوچھیں جو پڑھنے والے ہیں,
جن کو سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ ہے معاشرے کے لیے، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ آگے جا کر کیا کرنا چاہتے ہو، آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو، آپ انجینئر کیوں بننا چاہتے ہو، تو تقریباً 80-90% میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں ذہن کے اندر یہی بات ہوگی، جواب یہی ملے گا کہ اس والی لائن کو میں نے یوں اختیار کیا ہے کہ اس والی لائن کے اندر پیسہ زیادہ ہے. یعنی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد پیسے کمانا بن چکا. ماں باپ کی نظر میں بھی وہی اولاد کامیاب ہے، وہی اولاد سب سے بڑھ کر ہے جو سب سے زیادہ پیسے کمانے والی. ایک مسلمان جو دنیا کے اندر لینے نہیں دینے کے لیے آیا تھا، اسلام دنیا کے اندر لینے کے لیے نہیں آیا، اسلام سکھانے کے لیے آیا ہے، دینے کے لیے آیا ہے، قوموں کو دینے کے لیے آیا ہے، بتانے کے لیے آیا ہے، سکھانے کے لیے آیا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ہم تمہیں سکھائیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. لیکن افسوس سر افسوس کہ آج نہ بزرگوں کے پاس وہ جذبات ہیں، نہ وہ ارادے ہیں، نہ وہ عزائم ہیں، نہ بچوں کی تربیت کرنے کے وہ جذبات ہیں، نہ نوجوان اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے وہ باتیں لینے کے لیے تیار ہیں. زندگی میں تو وہ خواہ کے کیا ہو اور ان کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کیا ہو. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ بھی دین کا حصہ ہے؟ ہمارے ذہن کے اندر تو یہ ہے کہ بس دین تو تسبیح گھمانے کا نام ہے، یا سر پہ پگڑی رکھنے کا نام ہے، یا نمازیں پڑھنے کا نام ہے، یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کر لو، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، مذاکرات ہو جائیں. باقی دین دنیا اور دنیا کے جو متعلقات ہیں، دنیاوی جو صلاحیت ہے، اس سے دین تو بالکل بیزار. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ اس سے بدترین مذاق کیا ہوگا کہ دین کی واقفیت ہی دین کے ماننے والوں کو نہیں رہی. کیا چیز دین کا حصہ ہے، کیا چیز دین کے اندر شامل ہے، کیا چیز دین سے خارج ہے، اس کی سمجھ بھی اب ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے رخصت ہوتی جا رہی. اس لیے میں نے اس موضوع کو بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ بزرگ حضرات جو ہیں، مرد اور خواتین، اسی طرح مائیں اور والدین، یہ دونوں مل کر اپنی اولاد کی اس طور پر تربیت کریں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ بچہ اپنے سینے کے اندر بلند عزائم رکھتا ہو، بلند ارادے رکھتا ہو. کیا بلند عزائم رکھتا ہو؟ بلند ارادے رکھتا ہو. یہ بلند عزائم رکھتا ہو، یہ بلند ارادے رکھتا ہو کہ میں کماؤں گا، خوب کماؤں گا. اسلام کمانے کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے خوب کماؤ، لیکن کس جذبات کے ساتھ کماؤ. اسلام اس بارے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ اس طور پر، اس جذبے کے ساتھ کماؤ کہ مجھے صرف اپنے آپ کو مالدار نہیں کرنا، بلکہ معاشرے کا وہ پست طبقہ جو غریب ہے، جو بیچارہ کما نہیں سکتا، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو غربا ہیں، جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے، مجھے انشاءاللہ ان کا بازو بننا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، میں ان کی ضرورتیں پوری کروں گا. اس وجہ سے میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کروڑ روپے دے، اور اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال و دولت سے نوازے. اسلام اس کی بھرپور حمایت کرتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے کہ میرے علاقے کے، میری گلی کے اندر جو غربا ہیں، جو ایسے بیمار ہیں کہ جن کو جب بیماری ہوتی ہے تو انہیں بیماری سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بیمار پڑنے کے بعد ہم جو مزدوری کرنے والے روز کما کر لاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، جب بیمار پڑ جائیں گے تو باقی افراد کا کیا ہوگا، ہماری دوائی کا کیا ہوگا، اور بیمار ہونے کے بعد جو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا تو ان مہمانوں کے کھانے کے اور ناشتے کا انتظام کہاں سے ہوگا. اس وجہ سے یہ سوچ کر وہ بیچارہ غریب آرام کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا اور بیماری کی حالت میں کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. یہ وہ جذبات ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ میرے ہر ماننے والے نوجوان، مرد میں، عورت میں، بزرگ میں، ہر کسی کے اندر یہ جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ، کہ اگر میرے پاس مال نہیں ہے میں اپنی جان کے ذریعے سے خدمت کروں. پہلے ہم نے دیکھا بھی اس کو اپنے بچپن کے اندر اور سنا بھی کہ ایک عام مزاج تھا کہ جب لوگ بازار میں سودا لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے آس پڑوس والے سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کے یہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان جا رہا ہے 4-5 گھروں کا سودا لے کر آ رہا ہے. یہ عام مزاج تھا، ایک عام مزاج تھا کہ کوئی مزدور جا رہا ہے بیچارہ ٹھیلا لے کر، اس سے کھینچا نہیں جا رہا، ایک اچھا خاصا مالدار شخص وہ اس کے ٹھیلے کے اوپر دھکا لگا رہا ہے. اور اب بچوں کا کیا مزاج ہے؟ اب بچوں کا یہ مزاج ہے کہ کوئی مزدور جا رہا ہوگا تو اس کے بوجھ کو کھینچتے ہیں، گراتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، کوئی اس کے چٹکی بھر رہا ہے، کوئی زبانی طور پر اس کو تکلیف دے رہا ہے. کہاں وہ مزاج تھا، کہاں یہ مزاج بن گیا.
کس جذبے کے ساتھ کیا جذبات اسلام پیدا کرنے چاہتا ہے ہمارے اندر، وہ جذبات تو ہم سوچ بھی نہیں پا رہے، اپنے بچوں کے سامنے بیان ہی نہیں کر پا رہے۔ ایک عجیب و غریب سا ماحول ہم مسلمان اسلام کے ماننے والوں کے گھروں کا بن چکا، اور کوئی اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری نہیں، بس جو جیسا چل رہا ہے ویسی کہانی چل رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ اسلام کیسے جذبات دیتا ہے، اسلام کیسے جذبات دیتا ہے۔ عام طور سے لوگ اگر ان سے سوال کیا جائے تو اس کا یہ جواب دیں گے کہ ماحول بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، اب بچے نافرمان ہو چکے ہیں، اب بچے ماں باپ کی مانتے نہیں ہیں، ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، بزرگوں کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے۔ یہ ساری واہیات قسم کے ایسے جوابات کہ جس کا حقیقت سے تو بس 10-15% ہی تعلق ہے، اصل انسان کی اپنی کاہلی سے تعلق۔ وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں مانتی، میں ان سے بڑے ادب احترام کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد، آپ کی وہی اولاد جس کے بارے میں آپ نماز کے تعلق سے بڑی آسانی سے جواب دے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، بڑی ہو گئی صاحب ہمارا کہنا نہیں مانتی، اگر آپ کی وہی اولاد آپ کی پراپرٹی میں، آپ کی دکان کے اندر، آپ کے مکان کے اندر کوئی تصرف کرنے لگے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ کمزوری اچانک طاقت سے کیسے بدلے گی۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، اور آپ ہر اعتبار سے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اپنی نہ پراپرٹی کے اندر کوئی تصرف کرنے دیں گے، نہ اپنے گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی تصرف کرنے دیں گے کہ تیرا کیا مطلب ہے، اس کا مالک تو میں ہوں۔ لیکن چونکہ یہاں تو دین کا معاملہ ہے، اور دنیا کی محبت اور دین کی محبت برابر تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے اپنی کاہلی کو چھپانے کے لیے انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی اب بچے بڑے ہو گئے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ دنیاوی معاملات میں جب انسان منمانے پر آتا ہے تو بچے کو مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں، تمہیں ہمارا فیصلہ ہر صورت میں ماننا پڑے گا، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، فلاں کر دیا جائے گا، اور کسی بھی طرح اس بچے کی ناک نیچی کر کے اس کو اس چیز کے لیے آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال میں ماحول کی بات کر رہا تھا جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ ایک موقع پر جو اسلام میں غزوہ خندق پیش آئی کہ سارے کے سارے کفار اور یہود، عیسائی، مکے سے آنے والے، مدینے کے باشندے، سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بار میں حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے مشورے پر جو ایران سے آئے ہوئے تھے، یہ مشورہ طے ہوا کہ مدینہ 3 طرف سے ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں سے حملہ نہیں کیا جا سکتا، پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سے خطرہ ہے کہ وہاں سے لوگ آ سکتے ہیں، تو وہاں سے مشورہ یہ ہوا کہ وہاں سے بہت گہرا گڈھا کھودا جائے، خندق کھودی جائے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس وقت اتنا کم تھا کہ جس کا کوئی تصور نہیں، کھودنے کے لیے صحیح معنوں میں آلات موجود نہیں۔ اس وقت مدینے کے اندر سردی کا موسم، بھوک کی وجہ سے برا حال، ہر طرح کی بے سر و سامانی کا عالم۔ وہ جو ماحول کی بات چل رہی ہے، میں اس ماحول کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز ماحول کے خلاف، بے انتہا سردی، مدینے میں سردی بھی بہت شدت کی ہوتی ہے، اور بھوک کا عالم، اور مسلمانوں کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے بھی نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی نہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آ کر دکھایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ کھول کر دکھایا، دیکھیں میرے پیٹ پر پتھر ہے بھوک کے مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندے ہوئے۔ یہ وہ موقع تھا غزوہ خندق۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے یہ کام کر رہے تھے، اس وقت ایک چٹان ایسی مضبوط آئی کہ صحابہ کرام نے ساری جان لگا دی، لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کدال لی اور ایک وار اس چٹان کے اوپر جب کیا تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایران کے محلات دے دیے گئے۔ اس کے بعد اگلی کدال چلائی، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور آپ نے فرمایا مجھے روم کے محلات دے دیے گئے۔ پھر اس کے بعد تیسری کدال چلائی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کے خزانے اور محلات دے دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ میری امت کے ہاتھ میں یہ سارے کے سارے علاقے آ جائیں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری بھی ہوئیں۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اس وقت منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ حال تو ان کا یہ کھانے کے لیے کوئی ذریعہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے،
اور حال ان کا یہ دیکھو، خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملک روم کے خزانے مل گئے، ملک فارس کے خزانے مل گئے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ، اللہ کے وعدے پر کامل یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو 100% سچ ماننے والے صحابہ کرام کے ارادے میں، ان کے یقین میں ایک رتی برابر بھی ان منافقین کے کہنے سے کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا ہوگا تو بس ہوگا۔ ماحول کی کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوشش کرے گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ تو ہم ان فلسفوں کو مانیں، ان شیطانی باتوں کو مانیں، اپنی لاپرواہیوں کو، اپنی لاپرواہانہ باتوں کو مانیں اور ان کو اپنی سوچ کے اوپر حاوی کریں، یا اللہ کے بات اور قرآن کریم کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین کریں؟ ایسے حالات میں، ایسی بے سر و سامانی کا عالم میں ایک مسلمان کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے، اللہ کے وعدے پر اسے کس قدر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے اسے کیسے اونچے خواب۔ میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے کے اوپر غور کریں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے اندر اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیسے اونچے خواب سجانے چاہیے۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ، اس کا ایک مختصر سا حصہ یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ وسائل کچھ بھی نہیں، ابھی جان بچانے کے لیے گڑھے کھودنے پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اسلام کو اپناؤ گے، کوشش کرو گے، فتوحات کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں میں، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر اونچے عزائم، اونچے ارادے، پورے علاقے کی فکر، پورے شہر کی فکر کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، میں اللہ کی وہ مخلوق جو بیمار ہے ان کے لیے علاج کے انتظامات کروں گا، میں فلاں انتظام، اونچے عزائم کے ساتھ جینا، یہ ہم مسلمانوں کو، نوجوانوں کو سیکھنے کی اور بزرگوں کو اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہوتے ہیں اسلام کے ماننے والے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ تبارک و تعالی فاسألوه الفردوس، کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو تو جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ فردوس کیا ہے؟ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے، درمیانہ حصہ ہے، سب سے اونچا حصہ ہے۔ جنت کی نہریں اسی سے جاری ہوتی ہیں، اللہ کا عرش اس کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا جنت الفردوس مانگو؟ اللہ کے نبی کے اس حدیث کے مخاطب مجھ جیسے اور آپ جیسے ناکارہ اور گنہگار قسم کے بھی لوگ ہیں، اور آگے آنے والے زمانے میں اس سے زیادہ ناکارہ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کہ جنت الفردوس مانگو کہ تم اپنی حالت کو مت دیکھو، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو لیکن بدلنے کی نیت سے دیکھو۔ لیکن جب اللہ کے سامنے سوالی بن کر جاؤ، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے جاؤ، اس وقت اپنی اوقات کو نہ دیکھو بلکہ اس دینے والے کی شان کو دیکھو، اور اس کی شان کے مطابق تنہا جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنا حوصلہ بلند کرو، بہت اونچی سوچنے کی کوشش کرو۔ صرف کھانے پینے کے لیے جینا، صرف اس ارادے کے اندر جینا کہ میں یہ والی تعلیم یوں حاصل کر رہا ہوں کہ میرے گھر کے اندر 70,000 80,000 اور 1,00,000 روپے آیا کریں گے، میں ٹھاٹ کی شان کی زندگی گزاروں گا، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، نہ ہو سکتی۔ اسلامی سوچ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تم پیٹ بھر کے کھاؤ، تمہارا پڑوسی بھوکا ہو، یہ تمہارا کمال ایمان کے خلاف بات۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ جب تم کھانا پکاؤ ذرا سا پانی زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ ہو جائے، اسلام یہ سکھاتا ہے پڑوس والے کی فکر کرو، کوئی غریب ہو تو اس کو دو، ہدیہ دو۔ اسلام کے ہر چیز میں تعلیم زکوٰۃ کا نظام کیوں بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا، تاکہ مالداروں میں اور فقیروں میں کوئی خاص فرق باقی نہ رہے۔ وہ ترقی کریں تو تنہا ترقی نہ کریں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کے ترقی کریں۔ اسلام نے جانوروں کے بارے میں سوچنے کا بھی انسانوں کو اور مسلمانوں کو تصور دیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر سکھانے کے لیے آئے تھے، اور آج افسوس، سر افسوس، قرآن کی زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے آج دوسری اقوام ہمیں سکھا رہی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان تہذیب اوروں سے سیکھ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان اخلاق اوروں سے سیکھ رہے ہیں۔ ہماری مثال آج کچھ ایسی ہی ہو گئی کہ گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے، سر کے اوپر خزانوں کے انبار رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور ہمیں نہ پانی کے گھٹنوں تک ہونے کا احساس ہے، نہ سر پر خزانوں کے ٹوکرے کا ہونے کا احساس ہے، دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں، فقیر بنے ہوئے۔
ہم تہذیب سکھانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں. ہم اوروں کو تجارت کاروبار کیسے کرنا ہے یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. سیاست کیسے کرنی ہے, حکومتوں کا نظام کیسے چلانا ہے یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن سکھانے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے, اور سکھانے والی چیز جو اللہ نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے وہ قرآن کریم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ, صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی, سیرت اور بزرگان دین کا طریقہ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے, جس سے ہمارا رشتہ بالکل چھوٹ چکا ہے. اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, ایک حدیث اور یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک دیہاتی کے یہاں مہمان ہوئے. اس دیہاتی نے آپ کی تواضع کی, خاطر مدارات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے پاس ضرور آؤ. کیا سوچ ہے یہ! سوچ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو مل ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ملتی ہے, کہ ایک اجنبی شخص سے پہلی ملاقات ہے, کیا محبت کا, کیا گفتگو کرنے کا انداز ہے, مجھ سے وعدہ کرو میرے پاس ضرور آؤ. ہم مسلمانوں سے تو رخصت ہی ہو گئے, یہ اخلاق, یہ بات کرنے کا طریقہ رخصت ہی ہو گیا, ہم جانتے ہی نہیں. آج ہم غیروں کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. وہ لوگ, انہوں نے ہم سے اخلاق لیا ہے, انہوں نے اسلام سے سیکھے اخلاق. آج دوسرے اقوام کے بعد جو کچھ ہے, تجارت کرنے کے طریقے, کاروبار کرنے کے طریقے, حکومتیں چلانے کے طریقے, اگر کوئی بھی خوبی کی چیز ہے, رب کعبہ کی قسم, جو لوگ اسلام کا مطالعہ کر چکے ہیں, جو لوگ اسلام کی واقفیت رکھتے ہیں, وہ یقین کے ساتھ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی بدولت ہے, وہ اسلامی تعلیمات. ہمیں اور آپ کو ان کی تہذیب یوں لگتی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہے. جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا, اسلام کی موٹی موٹی باتوں سے بھی واقفیت نہیں ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام گفتگو کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. بہرحال وہ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے ان دیہاتی سے سوال کیا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے بیان کرو. انہوں نے کہا کہ آپ ایک مجھے اونٹنی دے دیجئے, اس پر کجاوا لگا کر, یعنی جس پر وہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جو چیز ہوتی تھی اس کو کجاوا کہا جاتا تھا, اور کچھ بکریاں دے دیجئے دودھ دینے والی, جس کا دودھ استعمال کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح سوال کرتے. اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, مسئلہ اور معاملہ چل رہا ہے ایک صحابی سے, لیکن جب سکھانے کی باری آئی تو اتنا خیال فرمایا, اتنی زبردست تعلیمات ہیں اسلام کی, اتنا شاندار انداز ہے اصلاح کا اسلام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ دنیا کے تمام عقلاء کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی وہاں تک. اب اللہ کے نبی تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم عاجز آ گئے اس بات سے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہو جائیں. صحابہ کرام نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ملک شام کی طرف, فلسطین کی طرف چلے تو راستے میں اندھیرا چھا گیا اور انہیں راستہ نظر آنا بند ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اس ملک سے نکلنے کا موقع عطا فرمائیں گے تو تم میرے جسم کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ, اور ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا, اس وجہ سے اندھیرا چھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لے کر کے چلو مجھے یوسف علیہ السلام کے مزار کے قریب, میں وہاں سے ان کا جسم نکال کر اس کو منتقل کروں گا, لیکن یہ بتاؤ وہ جانتا کون ہے کہ وہ ہے کہاں؟ سب نے کہا اب کسی کو نہیں معلوم, صرف ایک بڑھیا باقی ہے اس کو معلوم ہے. بڑھیا کو بلایا, بڑھیا آئی, ان سے کہا کہ آپ مجھے اس مقام کا پتہ بتائیں. انہوں نے کہا بتاؤں گی لیکن ایک شرط. کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر اور میرا حشر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ساتھ فرمائے. اگر یہ شرط منظور ہے, جنت میں آپ کا ساتھ مجھے ملنا طے ہو جاتا ہے تو میں بتاؤں گی, نہیں تو نہیں بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑھیا کا سوال پسند نہ آیا, لیکن اللہ نے وحی کی کہ پیارے موسیٰ اس کا وعدہ مان لو اور اس کی شرط کو قبول کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کی تو وہ بڑھیا لے کر کے چلی اور ایک تالاب کے پاس اشارہ کیا, وہاں پانی بھرا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 6 لاکھ کا مجمع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اس کا پانی نکالو. پانی نکالا گیا,
پھر گڑھا کھدوایا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم تھا، اس کو نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملک شام کے اندر منتقل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کتنا سوال کرتے، یعنی اس بڑھیا نے کتنا اونچا سوال کیا تھا، ایسی چیز کا سوال نہیں کیا تھا جو صرف دنیاوی تھی چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ایسی چیز کا سوال کیا جو اس کا ہمیشہ ہمیشہ کام آئے، اور کتنا اونچا سوال کیا۔ یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کی سوچ کو کتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بتایا کہ اگر مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو اتنا اونچا سوال کرو، اگر خواب دیکھنے ہیں تو اونچے خواب دیکھو کہ مجھے پورے شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ جب انسان بہت اونچے خواب دیکھے گا جب جا کر کے چھوٹا موٹا انسان بنے گا، اور اگر شروع سے ہی چھوٹے سے خواب دیکھے گا تو پھر وہ چھوٹا سا انسان بھی نہیں بن پائے گا۔ صحابہ کرام میں ایک جذبہ تھا، ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ غزوہ احد کا موقع مجھے یاد آیا کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر کے چلے، اس میں سے 300 منافقین نکل کر کے بھاگے، انہوں نے دھوکہ دیا عین وقت پر۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا، کچھ چھوٹے عمر کے جو بچے تھے ان کو واپس کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان صحابی غالباً حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ یہ ان کا نام تھا، کہ وہ کیا کیا انہوں نے کہ جب چیکنگ ہو رہی ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو واپس کیا جا رہا ہے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ میرا قد جب دیکھا جائے گا تو اونچا معلوم ہوگا۔ حالانکہ دیکھ لیا گیا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہوئے چھوٹے ہیں ان کو بھیجا جائے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیر بہت شاندار چلانے آتے ہیں، میں بہت زبردست تیر انداز ہوں۔ آپ نے جائزہ لیا تو ان کو اجازت ملی، ان کے شوق کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں پتہ ہے بچے کو کہ وہاں جا کر گردن کٹ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام سے کس قدر محبت، کس قدر بلند عزائم، بلند ارادے، بلند ہمت، بلند حوصلے کے ساتھ جینا، یہ اسلام نے چند سالوں کے اندر ان کو سکھایا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، جس چیز کی اسلام کو ضرورت ہے ہم وہ چیز پیش کرنے کے لیے تیار۔ میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ کل ایک طرف یہ نوجوان ہوں گے، ایک طرف ہم وہ نوجوان ہوں گے جو فجر کی نماز کے وقت نیند نہیں قربان کر پا رہے ہیں، جو اپنے گانے سننے کے شوق نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو اپنی تنہائیوں کے اندر گندے مناظر دیکھنے کا شوق نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ ایک طرف جب اللہ کی طرف سے انہیں بلند درجات مل رہے ہوں گے، ایک طرف ہمارے نوجوان ہوں گے، تو سوچ لیں وہ کتنی حسرت ہوگی اپنی حالت کو۔ دوسرے صحابی انہیں دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے انہیں اجازت دی ہے تو آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ ہماری دنیاوی زندگی میں ہمارے بچوں میں کیا ہوتا ہے، کام نہ کرنے میں ریس لگتی ہے، یہاں پر جان دینے کے اندر ریس لگ رہی ہے۔ جب انہیں اجازت دی ہے، اللہ کے بتایا گیا کہ یہ تو تیر انداز ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اگر آپ مجھے میری ان سے کشتی کروائیں گے تو میں انہیں کشتی میں پچھاڑ دوں گا، میں ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ چنانچہ جب ان کی کشتی کرائی گئی انہوں نے پچھاڑ دیا، چنانچہ ان کو بھی اجازت دے دی گئی۔ یہ صحابہ کرام کے شوق تھے، یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، یہ ان کے بلند عزائم تھے، بلند ارادے تھے۔ جتنے بھی بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے، وہ ڈاکوؤں کے شیخ کیسے بنے، جن ڈاکوؤں نے انہیں پکڑا تھا اور ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ میری آستین کے اندر اشرفیاں چھپی ہوئی ہیں اور میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ اس واقعے کے ذریعے سے جو ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے تھے، توبہ کی تھی، وہ ڈاکو آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنے، وقت کے بڑے شیخ، وقت کے بڑے بزرگ بنے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کو اس مقام پر پہنچانے والا کون تھا؟ اس کا جواب صرف اور صرف یہ کہ ان کے ماں باپ، خاص طور پر ان کی ماں، ان کی تربیت، ان کی دعائیں اور ان کی للہیت، ان کا تقویٰ تھا کہ جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ عبد القادر جیلانی بنا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، ہزاروں لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، بڑے خوش ہو کر کے اپنی والدہ کے پاس آئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان اس سفر کے اندر، بنگال کے اس سفر کے اندر تو ایسی فتوحات ہوئی، اللہ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مجھے بنایا۔ انہوں نے کہا بیٹا فخر نہ کر، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال، کیونکہ جب میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی تو ہمیشہ باوضو پلایا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کے ساتھ پلایا کرتی۔ بلند عزائم تو ہوں، ماں باپ کے اندر عزائم تو ہوں کہ مجھے اپنے بچے کو اسلام کا خادم بنانا ہے، قرآن کا خادم بنانا ہے، اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنانا ہے۔ سوچے تو صحیح، فکر تو ہو۔
جبھی تو کوشش ہوگی. ہم ایک طرف ٹی وی دکھاتے رہیں, ایک طرف بچوں کو نچواتے رہیں, ایک طرف اپنی بچیوں کو بے حیا بناتے رہیں, پھر یہ خواب دیکھتے رہیں کہ ہماری نسل کے اندر علماء پیدا ہو جائیں, کام کرنے والے پیدا ہو جائیں, جو ہماری قوم کو تہذیب یافتہ بنائیں, جو ہماری قوم کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے کر کے جائیں. ایسا نہیں ہوا کرتا. قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جذبات دبانے پڑتے ہیں, اپنے شوقوں کو, تمناؤں کو, آرزوؤں کو قربان کرنا پڑتا ہے, دن رات جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے, تب جا کر کے ایک انسان کام کا بنتا ہے اور پھر وہ پوری قوم کی سربلندی کا ذریعہ بنتا ہے. بس اخیر میں مجھے یہی عرض کرنا تھا کہ ہم بلند عزائم, بلند ارادوں کے ساتھ ہم جینا سیکھیں, نماز کا عہد کریں. سب سے پہلے نمبر پر نماز انشاءاللہ آج سے اللہ کے سامنے عہد کریں کہ اب انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, اب انشاءاللہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے, اور اگر گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے, اور ایک ارادہ, ایک سوچ بنائے کہ ہمیں زندگی میں بننا کیا ہے, کرنا کیا ہے, پھر اس مقصد کی طرف پوری قوت کے ساتھ. اگر آرام قربان ہوتا ہے کر دیں, بھوک قربان ہوتی ہے کر دیں, جس چیز کی قربانی دینی پڑے قربانی دے دیں, اللہ سے مانگتے ہوئے اس مقام کو حاصل کرنے کی, اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا